بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، لاہور پنجاب کالج میں ایک سنگین، افسوسناک اور دل ہراش واقعہ پیش آیا۔ ایک درندے صفت انسان نے 17 سالہ معصوم بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ افسوس کی جاتی ہے کہ کچھ چیزوں کا تصور مسلم معاشرے میں ہم جرم سمجھتے تھے، مگر افسوس کہ آج وہ تصور ہمارے معاشرے میں واقع کی شکل میں آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کو آج کیا ہوا، ہمارے معاشرے میں اس واقعے کی طرف کیسے قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک درندے صفت انسان جب 17 سالہ معصوم بچی کو ہوس کا نشانہ بناتا ہے تو یہ واقعہ صرف اس بچے کی زندگی کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی حقوق اور تحفظ کے حوالے سے اس سے چند سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال کہ ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق اور تحفظ کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت معاشرے کے اصولوں سے کتنے خبردار ہے اور معاشرے کے اصول میں وہ کتنے پابند ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرتی اصول میں کمزوری تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آج اس طرح کے واقعات سامنے آتا ہے۔ خواتین کے حقوق اور ان کی تحفظ کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ واقعہ صرف اس لڑکی کی زندگی کو متاثر نہیں کرتی اور نہ صرف اس لڑکی کی والدین کا اس میں نقصان ہے اور نہ ان کی گھر والوں کی، بلکہ ہمارے مائیں، ہمارے بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ بھی اس معاشرے کی فرد میں سے ہے۔ تو کل جس طرح یہ واقعہ آج پیش آیا ہے تو کل اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تو سوشل میڈیا پر ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس کے خلاف اگر ہم نے آج خاموشی اختیار کی تو یقین مانیں آپ بھی اس جرم میں شامل ہیں۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اسی طرح کی واقعات کو سنجیدگی سے، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اس پر سختی سے نوٹس لے اور اسی طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے وہ اپنی کوشش طرف کرے اور اپنے صفِ اول کا کردار ادا کرے۔ مگر جہاں تک خبر آ رہی ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد بھی غفلت برتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جہاں تک کل سے خبریں آئی ہے تو وہاں کے کالج اور یونیورسٹی میں اس کے خلاف آواز اٹھانے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر لاٹھی چارج کر دی گئی۔ تو یہ افسوسناک واقعہ یقیناً ہمارے معاشرے میں اسی طرح کے واقعات بہت سارے ہوں گے، لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ ایک واقعہ تھا جو اس سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا اور لوگوں نے آواز اٹھائی۔ تو آج بھی اسی طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اس میں صف اول کا کردار ادا کرے اور اسی طرح مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ بس آخر میں میری یہ گزارش ہوگی ان والدین سے کہ جن کی بیٹیاں یا جن کی اولاد اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تعلیم سے پیچھے ہٹے اور تعلیم کو چھوڑ دے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے اوپر نظر رکھے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اولاد کو اسکول تک لے جائے، جو بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں خود ان کو اسکول تک لے جائے اور ان کی پڑھائی پر توجہ دے اور ان سے وقتاً فوقتاً پوچھے اور ان پر گہری نظر رکھے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں آج اگر دیکھا جائے تو بے پردگی کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو والدین حتی الامکان کوشش کرے کہ اپنی
بیٹیوں کو شرعی پردے کے پابند بنائے۔ معزز سامعین، یقین مانے کہ اسی طرح کی واقعات سے یقیناً بہت برا اثر پڑتا ہے ایک معاشرے پر۔ وہاں کی جو دیگر اسٹوڈنٹس ہے ان کی ذہنوں میں کیا آیا ہوگا، اور وہ اپنی مقصد میں پھر غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح کے واقعات یقین مانے پھر بہت افسوسناک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ یقین مانے آج مسلم معاشرے میں دشمنان اسلام نے وہ قوتیں پھیلائی ہے کہ جو مسلمان معاشرے کی طاقت کو کمزور کرنے میں صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے، اور مسلم معاشرے میں ان چیزوں کو پلایا جا رہا ہے کہ جو ایک مسلمان کے نزدیک، اسلام کے نزدیک وہ ایک نفرت ہوتی ہے اس سے۔ یقین مانیں ریپ کے واقعات کی طرف ذہن میں اس کے تصور ہی لانا ہی انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح کی گناہوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عزت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔